سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہو سکتے ہیں، اس کا انکار مقصود نہیں، لیکن سمجھانا کیا مقصد ہے کہ ایک نعت خوان ان ریاکاریوں کے ساتھ نعت پڑھے اور یہ پھر سوچے کہ چونکہ میں ثنا خوان مصطفیٰ ہوں تو شاید جس طرح علماء کا الگ ایک مقام ہوگا، مفتیان کرام کا الگ ہوگا، انبیاء علیہم السلام کا ہوگا، شہداء کا ہوگا، تو ثنا خوان مصطفیٰ کا بھی کوئی مقام ہوگا۔ اس پہ میں گزارش کر رہا ہوں ایک دلیل لا کر مجھے دے دیں، اور میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں خدا را اپنے بچوں کو آزمائش میں مت ڈالیں۔ بعض لوگ ہم نعت خوانوں کی تعریف سنتے ہیں، ان کو سراہا جانا سنتے ہیں، پیسے بہت مل رہے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں میرا بیٹا بھی ثنا خوان بنے۔ کیا کرے گا ثنا خوانی کر کے؟ آپ چاہتے ہیں پیسہ آئے؟ آپ اپنے بچے کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں۔ یا تو اس کی پہلے بہترین باطنی تربیت کریں کہ اس کے لیے تعریف اور مذمت برابر ہو جائے، وہ اللہ کے لیے پڑھے، پیسے کے لیے نہ پڑھے۔ اگر اس کو محفل میں بلا کے نہ پڑھایا جائے، اس کے دل میں ملال پیدا نہ ہو، وہ کہے میں سائیڈ میں ہٹ کے بھی پڑھوں گا، میرے آقا تو تب بھی راضی ہوں گے۔ اسے پیسے ملے نہ ملیں، اس کے دل میں کوئی ملال یا افسوس یا غم پیدا نہ ہو کہ میں تو اللہ کے لیے آیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تربیت کر کے اپنے بچوں کو پڑھوائیں، بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ یاد رکھیں، جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ثنا خوان ہونا آخرت کے لیے کوئی درجات کی بلندی کا سامان پیدا نہیں کرے گا، یعنی دلیل کے اعتبار سے کوئی دلیل نہیں ہے اس پہ، بلکہ خطرے میں ہیں۔ نعت خوان حضرات جو موجودہ طرز چل رہی ہے، اس میں شدید ترین خطرے کے اندر ہیں، بہت زیادہ خطرے میں۔ میری یہ باتیں اکثر بری رکھتی ہیں، سمجھتے ہیں شاید نعت خوانی کے خلاف ہیں، نعت خوانوں کے خلاف ہیں۔ بھئی کیوں ہوں گے خلاف؟ کس وجہ سے ہوں گے؟ نعت خوان بھی میرے بچے ہیں اور میرے بھائی ہیں۔ جس طرح ہم عوام الناس کو سمجھاتے ہیں، ایسے ہی ہر طبقے کو سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں گا، حتیٰ کہ میں طبقہ علماء کو بھی عرض کروں گا۔ ہم سب، اور یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ کے، بڑا عاجز بندہ ہوں میں، اللہ مجھے عاجزی عطا فرمائے اور حقیر و کمتر سمجھتے رہنے کی ہی توفیق عطا فرمائے، لیکن یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے کون کرے گا؟ تو ثنا خوان اگر کوئی مجھے سن رہا ہے، بہت خطرے میں آپ ایک لمحے کے لیے الگ اپنا احتساب کیجیے گا، میری بات کا برا نہ مانیں، احتساب کریں نا آپ۔ کیا صرف ثنا خوانی کی وجہ سے آپ کے لیے فرض علوم سیکھنا معاف ہو گئے؟ دلیل دیں۔ کیا نمازیں معاف ہو گئیں؟ دلیل دیں۔ کیا روزے معاف ہو گئے؟ دلیل دیں۔ آپ کے لڑکیوں سے دوستی کرنا جائز ہو گیا؟ دلیل دیں۔ آپ کا گناہ پہ دلیر ہونا جائز ہو گیا؟ دلیل دیں۔ آپ پیسے کے لیے نعت پڑھیں، واہ واہ کے لیے کریں، ریاکاریاں کریں، آپ کو اگر پیسہ کم ملے آپ کا موڈ آف ہو جائے، یہ صحیح ہے؟ دلیل دیجیے۔ صرف ثنا خوان ہونے کی وجہ سے آپ کے آخرت میں درجے بلند ہوں گے اور آپ کو محشر میں الگ مقام ہوگا؟ دلیل دیجیے، اور قرآن حدیث سے دلیل لائیں۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں، میں نے اس فرائیڈے بھی بیان کیا تھا، نعت گو شاعر جو ہوتے ہیں ان میں سے 99% غیر عالم ہوتے ہیں۔ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں شعر کے اندر کس طریقے سے کیا لکھنا ہے، بس جو دل میں آیا، جو خیال آیا، اس کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنے ایک گروپ کے لیے ایسے ایسے شعر لکھتے ہیں کہ سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے۔ میں ثنا خوان مصطفیٰ، مفہوم جیسے میں ثنا خوان مصطفیٰ میدان محشر میں آیا، فرشتوں نے کہا سرکار کا ثنا خوان آ گیا، راستہ چھوڑ دو، جنت میں چلا گیا۔ اچھا لاؤ اس پہ دلیل لاؤ قرآن و حدیث سے، جو یہ آپ نے تخیل کو شعر کی شکل میں ڈھالا ہے، کیا اس پر کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے خیال سے ایک شعر ڈھال لیا، خود ساختہ ایک آخرت کا درجہ متعین کیا اور پبلک کے درمیان عام کروا دیا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یار ثنا خوان تو بہت آخرت میں درجے بلند ہوں گے، اس لیے اپنے بچے کو ثنا خوان بناؤ۔ اسی طرح میں قبر میں گیا تو منکر نکیر آیا، انہوں نے کہا تو ثنا خوان مصطفیٰ، بغیر سوال کے چلے گئے۔ یہ آپ نے ایک تخیل کو ایک شعر کی شکل میں ڈھالا، لائیں اس پہ قرآن و حدیث سے دلیل دیجیے۔ ایسا ہوگا؟ دلیل دے دیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں خاص طور پر نعت خوان حضرات سے کہ ذرا توجہ کیجئے، شریعت آپ کے لیے بھی بھائی جان، اگر آپ نے نعت پڑھنا شروع کی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ شریعت سے بالکل ماوراء ہو گئے۔ تو اس لیے، اور اسی طرح میں ماں باپ کو سمجھا رہا ہوں، اپنے بیٹا بیٹیوں کو نعت خوان بنانے کا سوچنا آپ ایک بہت بڑے خطرے میں ڈال سکتے ہیں اپنے بچوں کو۔ نعت ضرور پڑھوائیں اپنے بچوں کو، اور اگر آپ اسٹیج پہ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹی وی پہ چلیں اس پہ بھی پڑھائیں، لیکن پہلے باطنی تربیت کامل کریں، ورنہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو تباہ کریں گے اور آخرت میں بہت برا معاملہ ہوگا۔
میں طبقہ نعت خوانوں سے اس طبقے سے اس گروپ سے کوئی خدا نخواستہ بدظن نہیں ہوں، کوئی نفرت نہیں، میں تو بڑی پیار محبت کرتا ہوں، مسلمان ہے نا، محبت کرتا ہوں، لیکن جو غلط چیز ہے میں اس کے بارے میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ تھوڑا سا توجہ کر لیجئے۔ شاید بہت ہی کم نعت خوانے ہیں جو نماز کا کہیں، انہیں سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی آخرت کی فکر ہو، یعنی گناہ گار ہیں، جہنم میں نہ چلے جائیں گے تو میرے آقا رنجیدہ ہوں گے، تو چلو ہم ان کو نیکی کا حکم بھی کر دیں، برائی، اللہ نے آپ کو عزت دی ہے نا، ایک مقام دیا ہے، ایک وقار دیا ہے، آپ اس کو تبلیغ دین کے لیے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ پہلے تو آپ فرض علم سیکھیں، اپنی بیویوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نعت خوان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ کا کلام آپ کے لیے نہیں ہوگا کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، یہ دوسروں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو خود بھی سیکھیں اور پھر درد پیدا کریں امت کا، اور خاص طور پہ جو سیٹھ حضرات ہیں جو آپ کو بڑے بڑے ہزار کے نوٹ دیتے ہیں، پبلک کو تو پھر بھی کہہ دیتے ہیں، ان کو نہیں کہتے، ڈر لگتا ہے ان کو کہیں گے تو محفل میں بلانا چھوڑ دیں گے، اتنا زبردست ایک محفل میں لاکھ 1.5 لاکھ کی نیاز مل رہی ہو تو اس کو کہہ کے ہم نے اپنا دروازہ بند کرنا ہے؟ آپ سے بروز قیامت اس کا بھی سوال کیا جائے گا، کیونکہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علماء کو یہ ڈیوٹی نہیں دی، ہماری تو ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر مسلمان کو ڈیوٹی دی ہے، برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے بدل دو، ہاتھ سے نہیں بدل سکتے زبان سے بدلو، زبان سے نہیں بدل سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اچھا، کمزور ترین درجہ کہاں ہوتا ہے؟ جب جان کا خوف ہو آپ کو، آپ کہیں کہ بھئی یہ تو مار دے گا، مسئلہ پیدا ہوگا، تب چلیں آپ نے ایسا کر لیا۔ لیکن جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ بول سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سامنے والا آپ کی عزت کر رہا ہے، لیکن اس ڈر سے نہ کہنا کہ نہیں پھر ناراض نہ ہو جائے، بلانا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ غیر مناسب چیز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے تو اب عوام کو جو میں سمجھا رہا تھا، ذہن میں رکھیے گا، اگر شعر میں کسی بھی چیز کے بارے میں ذکر کیا جائے، کیونکہ شاعر ہر ایک عالم نہیں ہوتا، ہر ایک میرا اعلیٰ حضرت نہیں ہے، ہر ایک مصطفیٰ رضا خان صاحب نہیں ہیں، ہر ایک جو تاج الشریعہ نہیں ہے کہ ان کے اشعار جو ہیں عین قرآن و حدیث کی تعلیم کے موافق، یہ تو جو خیال آتا ہے اس کو فوراً تخیل کو شعر کی شکل میں ڈھال دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ سے بہت گزارش کر رہا ہوں، شعروں میں اگر کوئی عقیدہ بیان ہو، اس کو جب تک آپ قرآن و حدیث پر پیش نہ کر دیں اس کو اختیار نہ کریں۔ جیسے یہ شعر ہے کہ یہ سرکار کی محفل ہے، اس میں سرکار کا آنا لازم ہے، سرکار کا آنا لازم ہے، غلط۔ کسی بھی محفل میں سرکار کا آنا لازم نہیں، لازم مینس ڈیوٹی، اور ڈیوٹی پوری نہ کریں تو گناہ گار ہو آدمی، یعنی اللہ کا حکم کہ آنا ہے، نہیں آیا تو پھر نافرمان ہو جائے، ڈیوٹی تو نہیں ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے جس محفل میں چاہیں تشریف لا سکتے ہیں۔ اب یہ ایک شعر میں ڈھال دیا، آپ اس کو پڑھتے ہیں، عوام کہتی بھی سرکار کی محفل آنا لازم ہے۔ بعض جگہ تو جوہلا نے کرسیاں رکھی ہیں، آپ کو پتہ ہے، محافل کے اندر، اور یہ جھوٹے پیر جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہی کرتے ہیں، بھئی یہ ہم نے کرسی رکھ دی ہے، کیوں؟ ابھی ہم نعت خوانی کریں گے، سرکار اس پہ آ کے بیٹھیں گے، وہی سارے الرٹ ہو گئے، بھئی سرکار آ کے بیٹھیں گے، بھئی کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ کیوں کہا لکھا ہے یہ شعر؟ اسی طریقے سے میدان محشر میں یوں ہوگا، قبر کے اندر ایسا ہوگا، یہ بعض اوقات وہ اپنے تخیلات کو شعر کی شکل میں لاتے ہیں، آپ اس کو سب کو حق نہ سمجھیں، خدا را۔ اسی طرح میں اس فرائیڈے بھی میں نے یہ کہا، میدان محشر میں غلامان مصطفیٰ بڑے پرسکون ہوں گے، سامنے بیٹھے ہوئے سارے جھوم جاتے ہیں، واہ بے واہ۔ بھائی ایک منٹ، یہ تو بتائیں غلامان مصطفیٰ سے مراد کیا ہے؟ غلام دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک غلام وہ جو آقا کا کہنا مانے، آقا کی پسند اور ناپسند کا خیال کرے، ایک غلام ایسا ہوتا ہے ہر پسند ناپسند کو رد کرے اور حکم نہ مانے۔ آپ بتائیں اچھا غلام کون سا ہے، یہ یا یہ؟ بولیے، یہ لائق سزا ہے، یہ لائق انعام؟ آپ کہیں گے لائق سزا، تو پھر آپ اس شعر کے اوپر کیسے جھوم گئے کہ جی غلامان مصطفیٰ آئیں گے میدان محشر میں، ان کو انعام ملے گا؟ یعنی شعروں کی حقیقت تک پہنچنا نہیں چاہتے ہم یہ دیکھنا نہیں چاہتے، اپنا احتساب نہیں کرتے، خوش فہمی میں مبتلا۔ تو خلاصہ کلام یہ نے کافی میں نے اس پر کلام کر لیا۔ ریاکاری جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، آپ کو تباہ و برباد کر سکتی ہے، اس لیے ہر طبقہ، علماء بھی، مفتیان کرام، قراء حضرات، نعت خوان حضرات، پھر عام مسلمان جو خرچ کر رہے ہیں، کوئی ویلفیئر چلا رہے ہیں،
یا ٹی وی کے اوپر آ رہے ہیں، ہر ایک کو ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ یہ حرام قطعی ہے اور شدید گناہ کبیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی سے تعبیر فرمایا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کس قدر خطرناک ہے۔